بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور موزون کو کیل کے طور پہ بیچا جائے، یعنی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف چلا جائیں۔ مثلا کیل ایک مقدار ہے، وزن دوسری مقدار ہے، عدد ایک مقدار ہے، مشاہدہ اور مقدار ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو دوسری تقدیر کے مطابق بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو فرماتی اس میں دو مقام میں گفتگو ہے۔ پہلا مقام یہ کہ عہد التقدیرین دوسری کے لیے بطور طریق استعمال ہو، تو اس صورت میں دو صورتیں تھیں، یا تو مثلا کیل اور موزون کے درمیان تفاوت ایسا ہے کہ جس میں تسامو کیا جا سکتا ہے، یا ایسا ہے کہ تسامو نہیں ہو سکتا یعنی زیادہ ہے، لیکن خلاصہ یہی تھا کہ دونوں صورتوں میں جائز ہے عہد التقدیر دوسری۔ اور دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ اس صورت کو مجازفہ نہیں کہہ سکتے، گزاف نہیں کہہ سکتے، لذا غرر پیش نہیں آتا، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ دوسری صورت یہ کہ عہد التقدیرین تقدیر مستقل ہو، اصالتاً ہو، تو اس صورت میں فرماتے ہیں مکیل کو بطور وزن بیچنا جائز نہیں، معذرت مکیل کو وزناً بیچنا جائز ہے، کیونکہ وزن اصالہ ہے، البتہ عکس اس کا جائز نہیں کہ وزن کو بطور مکیل بیچنا، فرماتے ہیں یہ وہ اندازے والی بات ہو جائے گی، مشاہدے والی بات ہو جائے گی کہ جس میں غرر موجود ہے، لذا جائز نہیں، پس مکیل کو وزناً بیچنا جائز ہے، جبکہ وزن کو کیلاً بیچنا جائز نہیں دوسری صورت میں۔ تو فرماتے ہیں التقدیر بغیر ما تعارف تقدیرہ بمستقلاً، دوسرا مقام اس میں ہے کہ اگر غیر متعارف کو بطور مستقل تقدیر قرار دیا جائے تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں، مگر یہ کہ کیل کو مکیل کو وزناً بیچا جائے تو جائز ہے، لذا کہتے ہیں اما کفایت عہد التقدیرین عن الآخر اصالتاً، اگر عہد تقدیرین کو دوسری کے لیے بطور اصالہ بیچا جائے، کیونکہ بطور طریق مقام اول تھا، اصالہ اور مستقلاً بیچا جائے من غیر ملاحظت التقدیر المتعارف، تقدیر متعارف کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، تو فالظاہر جواز بیع المکیل وزناً، تو اس صورت میں فرماتے ہیں مکیل کو بطور وزن بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مکیل کو بطور وزن بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بنابر مشہور کمان الریاض، جس نے سید عاملی نے ریاض المسائل میں ذکر فرمایا ہے، دلیل اس کی لأن ذلك ليس من بیع المقیل مجازفة، کیونکہ یہ بطور گزاف بیچنا شمار نہیں کیا جا سکتا کہ مثلا مکیل کو ہم چونکہ وزن کر رہے ہیں اور کہیں کہ جی بطور مجازف اور گزاف بیچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ المنیان فی الاخبار و معقد الاجماعات، کہ جس کے بارے میں اخبار اور اجماعات کے معقد میں منع کی گئی نہیں کی گئی ہے کہ مجازفہ بیچنا جائز نہیں۔ دلیل کیا؟ یہ دلیل ہے لأن الوزن اثبت من القیل، کیونکہ وزن کیل کی نسبت زیادہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، اور اسی طرح مقدار مالیت المکیلات معلوم باصالۃ، اور فرماتے ہیں جتنے بھی مکیلات ہیں، پیمانے ہیں، ان کی مالیت اگر ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو فرماتے ہیں وزن کے ذریعے پتہ چلے گا۔ مثلا یہ بوری ہے، 2 بوری ہیں، 3 بوری ہیں، یا مثلا دودھ ہے، تو ہمارے یہاں ایک مخصوص ظرف استعمال ہوتا ہے کہ اس ظرف میں ہم بیچ کے دے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کیسے پتہ چلے گا اس مکیلات کی مالیت کا؟ فرماتے ہیں جیسے آپ ان کا وزن کریں گے اس کی مالیت معلوم ہو جائے گی، من دون ارجاع الی الکیل، دوسرے کیل کی طرف رد کیے بغیر۔ اس طرح والمحکی المؤید بالتتبع، اور حکایت کیا گیا ہے، نہ فقط حکایت کیا گیا بلکہ اگر موارد کا تتبع اور جستجو کریں تو وہ بھی اس حکایت کی تائید کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان الوزن اصل للکیل، کہ وزن یہ کیل کی اصل ہے۔ مثلا دودھ بیچنے والا پہلے ایک مخصوص ظرف اس کا وزن بنا لیتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ مثلا یہ کیا ہے، یہ 1 کلو کا ہے یہ پیمانہ، اس کے بعد اسی پیمانے اسی ظرف کے ذریعے باقی وہ دودھ بیچتا ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ اسی طرح مثلا ایک مخصوص بوتل ہے باٹل، تو یہ پتہ ہے کہ یہ 1 لیٹر کی ہے، پھر اسی باٹل کو کیا ہے وہ بطور کیل استعمال کرتا ہے، تو فرماتے پتہ چلتا ہے کہ وزن اصل ہے للکیل،
اسی طرح پرانے زمانے میں ایسے ہی تھا. اور وَأَنَّ الْعُدُولَ إِلَى الْكَيْلِ مِنْ بَابِ رُخْصَةٍ، یہ کیل کی طرف جب لوگوں نے رجوع کیا تو یہ باب رخصت کے طور پہ آسانی کے لیے. فرماتے ہیں وَهَذَا مَعْلُومٌ لِمَنْ تَطَبَّى مَوَارِدَ تَعْرِفِ الْكَيْلِ فِي الْمَوْزُونَاتِ، وہ شخص کے جو کیل کے متعارفات کے جو موزونات میں ہیں اگر ان موارد کی تتبع کرے تو ان کے لیے یہ چیز معلوم ہے، بحث کی ضرورت نہیں. اس طرح فرماتے ہیں وَيُشْهَدْ لِإِصَالَةِ الْوَزْنِ، ایک اور چیز کی جو وزن کے اصالے کی گواہی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ان المقایل، مکیال کی جمع، المتعارفہ فی الاماکن المتعرفہ متفرقہ علی اختلاف فی المقدار لیس لها ماخذ الا الوزن. فرماتے ہیں وہ بہت سارے مکیلات کے پیمانے کے جو مختلف مقامات میں متعارف ہیں کہ جن کی مقداروں میں فرق ہے، تو فرماتے ہیں ان کی مقدار کا ڈھونڈنے کا کوئی ماخذ نہیں سوائے وزن کے. کیوں؟ اذ لیس هناک کیل واحد یقاس المقایل علیہ، کیونکہ کوئی ایسا کیل موجود نہیں کہ متفرقہ اور مختلف مقایل کو ہم اس مقیاس کے ذریعے کہ جو کیل واحد ہے قیاس کریں اور ان کے وزن کو پتہ کریں، نہیں ہے. لذا فرماتے ہیں وَأَمَّا كِفَایَةُ الْوَزْنِ وَأَمَّا كِفَایَةُ الْكَيْلِ فِي الْمَوْزُونِ مِنْ دُونِ مُلَاحَظَةِ كَشْفِ عَنِ الْوَزْنِ فَفِيهِ إِشْكَالٌ. اب دوسری طرف کہ بھئی موزون چیز ہے اور ہم اس کو بطور کیل بیچنا چاہتے ہیں، بطور کیل بیچنا چاہتے ہیں. مثلا کس طرح؟ مثلا فرض کرتے ہیں انڈے، البتہ انڈے ہمارے یہاں بطور عدد بیچے جاتے ہیں، درجن کے طور پہ بیچے جاتے ہیں. یعنی فرض کرتے ہیں کہ انڈے یہ کہ موزونات میں سے ہیں لیکن ہم ان کو بطور ٹوکری بیچنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں اگر یہ اس طریقے سے ہے کہ اس سے یہ جو کیل ہے اس کے وزن کا کاشف ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. مثلا کس طرح؟ اس طرح کہ فرض کرتے ہیں یہ جو ہم نے ایک ٹوکری سی بنائی ہے اس کے اندر ہم نے گنے ہیں کیا انڈے گنے ہیں. فرض کرتے ہیں 20 انڈوں کی ٹوکری ہے اور اس کے بعد ہم اس ٹوکری کے حساب سے بیچتے ہیں. فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کشف نہیں ہوا کہ ایک کیل ایک پیمانہ یہ وزن کے اعتبار سے کتنا ہے تو فرماتے ففیہ اشکال، اس میں اشکال ہے، جائز نہیں ہے. نہ فقط اشکال ہے بل لا یبعد عدم الجواز، بلکہ بعید نہیں کہ جائز بھی نہ ہو. وقد رفتان السرائر، اور یہ بات آپ پہلے جان چکے ہیں کہ جناب ابن ادریس ہلی نے سرائر میں ذکر فرمایا انما یباع وزنا لا یباع کیلا، موزون کو مکیل طریقے سے بیچنا جائز نہیں ہے بلا خلاف، یعنی اس میں اجماع ہے. کیوں؟ دلیل فإن هذه مجازفة صرفا، کیونکہ یہ فقط اندازہ گیری ہے، اس اندازے کے ساتھ آپ چیز کو نہیں بیچ سکتے. کیوں؟ اذ لیس الکیل فیما لم یتعارف فیہ وعان منضبطا، کیونکہ کیل جو متعارف نہیں اس کا ایک ظرف مضبوط اور مستحکم نہیں ہے، ایک مخصوص پیمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہے فہو بعینہ، یہ مثل ایسے ما معنی ہو، جیسا کہ فقہاء نے منع کیا ہے من التقدیر کی مقدار اس طرح قرار دیجیے گا بے قصعۃ حاضرہ، یہ سامنے جو آپ کے ایک ڈھیری پڑی ہے یہ اس طرح وہ کہتا ہے کہ او مل الید، کہ میرے ہاتھ میں جتنی چیز اکٹھی ہو رہی ہے اس کو میں بیچ رہا ہوں. اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ اس طرح کی تقدیر اس کے بارے میں فقہاء نے منع کیا ہے کہ فإن الکیل من حیث هو لا یوجب فی الموزونات معرفتا زائدتا علی ما یحصل بالمشاہدہ. فرماتے ہیں کیل اس اعتبار سے کہ موزونات میں مشاہدہ سے زیادہ معرفت کا فائدہ نہیں دیتا کیل، تو وہ زیادہ سے زیادہ مشاہدہ ہی ہے بس. فالقول بالجواز فیما نحن فیہ مرجع الی کفایت المشاہدہ. جی تو پس جہاں پہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ جائز ہے اس طرح، تو فرماتے ہیں یہ ایسی ہے جس طرح آپ کے مشاہدہ کافی ہے، یعنی وزن کو بطور مشاہدہ بیچنا کافی ہے. اور فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کہ وزن کو موزون کو بطور مشاہدہ بیچنا جائز نہیں ہے، بطور کیل بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ کیل کاشف وزن نہ ہو.
ثم انه قد علم مما ذکرنا، فرماتے ہیں اس طرح جو کچھ ہم نے پہلے ذکر کیا اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انہ لو وقت معاملۃ الموضون بعنوان معلوم عند احد المتبايعين دون الاخر، کہ اگر فرماتے ہیں اگر موزون کا معاملہ، ایسی چیز کہ جو بطور موزون بیچی جاتی ہے، اگر اس کا معاملہ واقع ہو اس طرح کہ میاں متباین میں سے ایک کو تو معلوم ہے اس کا وزن جبکہ دوسرے کو معلوم نہیں، کل حقہ یا کل حقہ اور اسی طرح فرماتے ہیں والرتل والوزنہ کہ بے اصطلاح اہل العراق، یہ اہل عراق میں 3 وزن استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حقہ ہے، ایک رتل ہے اور ایک وزنہ ہے۔ حقہ کی مقدار جیسا کہ بعد نے ذکر کی ہے وہ تقریباً 4.5 کلو ہے، 4.5 کلو۔ رتل فرماتے ہیں تقریباً 1200 رتل عراقی فرماتے ہیں، یہ وہی جس کو من کہا جاتا ہے 3 کلو کے آس پاس ہے۔ والوزنہ یہ تقریباً 100 کلو کے آس پاس ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ایک شخص بیچ رہا ہے کہ الذی لا یعرفہ غیرہم، کہ باقی افراد ان مقداروں کو نہیں جانتے، خصوصاً العاجم، جیسے کہ عاجم اجمی حضرات ان کو نہیں پتہ کہ ایک ریتل کتنا ہوتا ہے، وزنہ کتنا ہوتا ہے، حقہ کتنا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ اس طریقے سے اگر ایک کو پتہ ہے دوسرے کو پتہ نہیں تو غیر و جائز نہیں ہے، کیونکہ فقط عنوان کا ذکر کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح آپ ایک صخرہ کو، ایک ٹکڑا سنگ فرماتے ہیں، ایک چھوٹے سے پتھر کو کہ جس کی مقدار معلوم نہیں، اس کو آپ ایک طرف قرار دیتے ہیں، مبی کو دوسری طرف قرار دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ تو مثل مشاہدہ کہ کافی نہیں۔ تو یہ بھی ایسے لأن مجرد ذکر احد هذه العنوانات علیہ، فرماتے ہیں ان عنوان میں سے کسی ایک عنوان کا فقط ذکر کر لینا، اور اس طرح وجعلہ فی المیزان، اور اس کو میزان میں قرار دینا، ووضع صخرۃ مجہولۃ المقدار معلومۃ الاسم فی مقابلہ، اور اس کے مقابلے میں ایک پتھر کو کہ جس کی مقدار تو معلوم نہیں فقط نام معلوم ہے اس کے مقابلے میں رکھ دینا اور کہنا کہ یہ پتھر اس عنوان کے برابر ہے۔ فرماتے ہیں لا یوجب للجاہل معرفۃ زائدۃ علی ما یحصل بالمشاہدہ، یہ اس جاہل کے لیے مشاہدہ سے زیادہ کی معرفت عطا نہیں کرتا، یہ تو کوئی ایسا ہے جس نے اس چیز کو دور سے دیکھ رہا ہو۔ تمام ھذا کلہ فی المکیل والموزون، یہ جتنی بھی ہم نے 2 مقامات میں بحث کی یہ مکیل اور موزون کے اعتبار سے تھی، تمام شد۔ اب تیسری جو مقدار تھی معدود، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اگر معدود مثلا 1 درجن انڈے بیچ رہے ہیں آپ، تو فرماتے ہیں اگر معدود کو بطور کیل بیچنا چاہتے ہیں، مثلا انڈے معدود ہیں، آپ ان کو ڈال دیتے ہیں ایک ٹوکری میں اور ٹوکری کو بیچتے ہیں اس طرح کہ وہ ٹوکری کی جو بطور کیل استعمال ہو رہی ہے وہ کاشف ہے معدود سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح معدود کو وزن کے اعتبار سے بیچتے ہیں، مثلا 1 درجن انڈے ان کا وزن کر دیتے ہیں 1 کلو کے برابر ہو جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہاں پہ کیل اور وزن دونوں طریق ہیں عدد کی طرف، تو فرماتے ہیں اس صورت میں جس طرح کیل اور وزن مقام اول میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جائز ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ فإن كان الكيل والوزن طريقا إلى الهي یعنی إلى المعدود تو فالكلام فيه كما عرفت في أخويه، صحیح ہے، جائز ہے۔ البتہ جہاں پہ ایک روایت ہے کہ جس میں امام کی جو تقریر موجود ہے وہ منافی ہے اس فتوے سے کہ جائز ہے، وہ کس طرح؟ وربما ينافيه، فرماتے ہیں بس اوقات منافات رکھتی ہے اس بات سے کہ اگر کیل اور وزن طریق ہوں تو جائز ہے التقریر، وہ تقریر امام علیہ السلام کے المستفاد من صحیحۃ الحلبی ان ابی عبداللہ علیہ السلام کہ انہ سئل عن الجوز، کہ جب امام سے اخروٹوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ لا نستطیع ان نعدہ، کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ فیقال بمکیال، تو ہم اس کو کیل کر لیتے ہیں ایک مخصوص مکیال میں، مثلا اس کے اندر 100 اخروٹ آ جاتے ہیں یا 1000 اخروٹ آ جاتے ہیں، ثم یعدہ
ما فی ہے. جی ہاں، ان کو بعد میں گن لیتے ہیں کہ مثلا یہ جو پیمانہ ہے، یہ جو ٹوکری ہے، اس کے اندر فرض کرتے 50 آ جاتے ہیں. ثم یقال ما باقی علی حساب ذلک العدد، پھر باقیوں کو ہم اسی پیمانے کے مطابق آگے کیل کرتے ہیں اور ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر 50 آ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لا نستطیع قال لا باس بہ. تو امام فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فرماتے یہ منافات اس طرح ہے کہ فإن ظاہر السوال، کہ اس میں جو سوال کا ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اعتقاد السائل عدم جواز ذلک فی غیر حال الضرورہ، کہ سائل کا یہ اعتقاد تھا کہ حال ضرورت کے علاوہ جائز نہیں، لہذا اس نے کہا لا نستطیع ان نعدہ. اور ادھر ولم یردہ الامام علیہ السلام بالتنبیہ، اور ادھر امام نے بھی اس کی رد نہیں کی کہ اس کو تنبیہ فرماتے اللہ ان ذالک غیر مختص بصورت الاضطرار، کہ فرماتے یہ صورت اضطرار کے ساتھ خاص نہیں. تو امام نے بھی چونکہ وہاں پر رد بھی نہیں کی تو پس تقریر اس بات کی کہ اضطراری صورت میں جائز ہے، عدم اضطراری صورت میں جائز نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اس تقریر کا کیا جواب؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.